أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإلى عاد اور عاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال فرمایا یا قوم اے میری قوم کے لوگو اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ، ان انتم نہیں ہو تم الا مگر مفترون جھوٹ گڑنے والے۔ یا قوم اے میری قوم کے لوگو لا اسألکم میں سوال نہیں کرتا تم سے علیہ اس کام کے اوپر اجرا کسی بدلے کا، ان اجریہ نہیں ہے میرا بدلہ الا مگر علی الذی اسی ذات کے ذمے ہے جس نے فطرنی مجھ کو پیدا کیا، فلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ ایک حقیقت سمجھائی گئی کہ جب بھی کوئی نبی مبعوث ہو جاتا ہے تو قوم کی قسمت نبی کے پیغام کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے۔ قوم نبی کے پیغام کو تسلیم کر لے گی تو کامیاب ہو جائے گی، اگر نبی کے پیغام کو تسلیم نہیں کرے گی تو ذلیل ہو جائیں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، اے ریتی دنیا کے لوگوں، ذرا ہود علیہ السلام کے قصے کے اوپر بھی غور کر لو، تمہارے سامنے یہی نتیجہ نکلے گا کہ نبی کے اوپر ایمان لانے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، ضد کرنے والے مقابلے کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تمہارے پاس بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، مان لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، انکار کر لو گے ناکام ہو جاؤ گے، فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور عاد کی طرف قوم عاد کی طرف اخام ان کی برادری کے بھائی ہود حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم کے پاس تشریف لائے اور یوں نہیں کہا اے کافرو، اے مشرکو، اے گمراہو، بلکہ پیار کے انداز کے اندر دعوت کا آغاز کیا حضرت ہود علیہ السلام نے۔ یا قوم اے میری قوم کے لوگو، اے میرے لوگو، اے میرے اپنے لوگو، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من الہ غیر اس کے علاوہ کوئی الہ۔ عبد یعبد عبادت کرنا، اس کے 3 مطلب ہوتے ہیں: بندگی و غلامی، اطاعت و فرما برداری، پوجا و پاٹ۔ ایک مسلمان کو اللہ ہی کی پوجا و پاٹ کرنی چاہیے۔ پوجا و پاٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی پرستش کرے، اسی کے آگے رکو، اسی کے آگے سجدہ، اسی کے نام کی نظر و نیاز، اسی کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا جانے۔ اور نمبر 2، عبادت کے مفہوم کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، مسجد کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، بازار کے اندر بھی، اور کرسی اقتدار کے اوپر بھی اللہ کے قانون کے مطابق نظام کو چلانا ہے۔ اور تیسری بات دل و دماغ کے اندر یہ بٹھانی ہے کہ میں کسی روپے پیسے کا، نظام کا، کسی انسان کا بندہ و غلام نہیں ہوں، میں اللہ رب العالمین کا غلام ہوں۔ اور غلام کے لیے بات ضروری ہوتی ہے کہ ہر لمحہ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بھی یہ حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لوگوں تمہیں موت نہ آئے مگر اس عالم کے اندر موت آنی چاہیے کہ تم حالت فرما برداری میں ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اِنْ أَنْتُمْ نہیں ہو تم إِلَّا مُفْتَرُونَ مگر جھوٹ کرنے والے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر جس نے کسی کو اور کو معبود بنا لیا ہے، خواہ وہ انسان ہو، بت ہو، لات، عزیٰ، منات، اساف اور نائلہ ہو، یا کوئی گائے ہو، وہ سارے کے سارے مفترا ہیں، وہ گھڑے ہوئے ہیں، وہ جھوٹے معبود ہیں۔ یا قوم اے میری قوم کے لوگو، لا اسألکم میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس کام کے اوپر اجرا کوئی بدلہ، افلا تعقلون کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو؟ ایک معمولی سی سمجھ رکھنے والا آدمی بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لے تو اس کو یہ بات اندازے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ کون اس کے آگے پیچھے اس لیے ہو رہا ہے کہ اس سے کوئی غرض نکالنا چاہتا ہے، اور کون آگے پیچھے اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ تو انبیاء
کہ زندگی کے اوپر غور کر لیا جائے کہ نبی ہر وقت بہترین بات سمجھاتا ہے، کامیابی کی بات سمجھاتا ہے، اور انسان غور کرے تو دل گواہی دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ نبی مجھ سے کوئی ذاتی غرض نہیں نکالنا چاہتا، اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، یہ نبی کے مخلص ہونے کی، خیر خواہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ لوگوں میں تم سے کوئی ذاتی غرض نہیں نکالنا چاہتا ہوں، لا اسألکم میں نہیں مانگتا ہوں اس کام کے اوپر اجرا کوئی بدلہ، ان اجر نہیں ہے میرا بدلہ، الا مگر علی الذی اسی ذات کے ذمہ ہے، فطرنی جس نے مجھ کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے میری نبوت کی ذمہ داری لگائی ہے، اسی سے اجر کا امیدوار ہوں، اسی سے اجر کا طلبگار ہوں۔ ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور دوسری بات کہ ہم نے اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو بغیر لالچ کے کرنا ہوگا، بغیر اس کے کہ ہم لوگوں کی جیبوں کے اوپر نظریں کرنے والے ہوں، اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اسی صورت کے اندر دعوت کے اندر اثر بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کی دعوت دینے کی، غلبہ اسلام کے لیے کام کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔